Welcome to Lecture 5 of Business, Mathematics and Statistics, Virtual University, Committee of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 4 ہم نے کئی باتیں کی. ایک تو ہم نے جو 5 بیسک آپریشنز تھے مائکروسافٹ ایکسل میں ڈائریکٹلی کیے اور آپ نے دیکھا کہ لائیو کیلکولیشنز کس طرح سے نظر آتی ہیں. پھر ہم نے 2 بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ایوریجز اور ویٹڈ ایوریجز ڈسکس کیے. ہم نے کئی طریقے دیکھے کہ سمز یعنی ایڈنگ نمبرز مائکروسافٹ ایکسل میں کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے. کچھ طریقوں کے ہم نے ایکسرسائزز بھی کی اور کچھ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس پہ آپ خود کام کریں اور مٹیریل کورس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. آج کے لیکچر میں 2 بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے پرسنٹیج چینج، کہ کوئی بھی سچویشن اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو پرسنٹ وائز وہ کیسے ریفلیکٹ ہوتی. دوسری بات کہ ہم سب کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ ان ٹائم، انویسٹمنٹ ان شیئرز. آپ کے والد صاحب شاید شیئر خرید رہے ہیں، وہ روز اس کو فالو کر رہے ہیں، انہیں بڑی انٹرسٹ ہے کہ میرے شیئرز کی قیمت کیسے بڑھ رہی ہے. وہ روز بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں، اب پرائس اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پرسنٹ میری انویسٹمنٹ بڑھ گئی. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین ایسی انویسٹمنٹس ڈھونڈ رہے ہیں جو اچھی ریٹرن دیں، تو یہ بھی اس قسم کی کیلکولیشنس ہیں کہ کون سی انویسٹمنٹس ہیں، کیا ان پہ ریٹرن ہے 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی. یہ ہمارے ڈیلی پرابلمس ہیں، ریکوائرمنٹس میں ہیں، اور انویسٹمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا، اور اس میں ورک آؤٹ کرنا کہ انویسٹمنٹ کی ٹوٹل ویلیو ایک خاص پیریڈ کے بعد کیا ہو جائے گی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، اور بزنس انٹرپرائز اس میں بہت کام کرتا ہے. اور آپ نے بھی یہ ساری باتیں سیکھنی ہیں تاکہ جب آپ ریئل لائف میں جا کے کام شروع کریں تو یہ سارے کانسیپٹ آپ کے لیے کلیئر ہوں. آج کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ سلائیڈز تیار کیے ہیں، کچھ سمپل پرابلمز پک کیے ہیں تاکہ میں یہ کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کر سکوں. چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس مائکروسافٹ ایکسل میں کی ہیں، اور ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ میں یوز کر رہا ہوں کہ میں فارمولی آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک سلائیڈ پہ فارمولا دکھایا جاتا ہے، پھر جب آپ اس کو انٹر کر کے رزلٹ دیکھتے ہیں تو اگلی سلائیڈ پہ وہ رزلٹ نظر آتا ہے. یہ سیٹس آف سلائیڈس میں نے بنائے ہیں. یہ سلائیڈس ایک ورک شیٹ سے لیے گئے ہیں، اور وہ ورک شیٹ اس کورس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ برائے مہربانی اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے
اور اس کورس اس لیکچر کے بعد اس پہ پریکٹس کر کے تو یہ سارے کانسیپٹس اچھی طرح سے سیکھ لیں. تو آئیے اب سلائیڈز کی طرف چلیں. لیکچر 5 میں جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ ایک تو ریویو آف لیکچر 4 یہ ہم کر چکے ہیں, پھر بیسک کیلکولیشنز آف پرسنٹیجز, سیلریز اینڈ انویسٹمنٹس, یہ بیسک ہماری اس لیکچر کی مین باتیں ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا پرابلم آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ ہر شاپ کیپر یا بزنس انٹرپرائز اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ منڈیز سیلز ور ₹1000 and grew to ₹2500 the next day. یہ پرابلم ہے کہ منڈے کی سیلز ₹1000 تھیں اور نیکسٹ ڈے یعنی ٹیوزڈے کو وہ ₹2500 ہو گئیں. فائنڈ دا پرسنٹ چینج. تھوڑی سی بات کریں اس پہ کہ منڈے کی سیل ₹1000 تھی, نیکسٹ ڈے یہ سیل 2500 ہو گئی. تو اب انٹرسٹ ہے ہمیں یہ دیکھنے میں کہ یہ جو چینج آئی ہے یہ کتنے پرسنٹ ہے ود ریفرنس ٹو دا سیل آن منڈے. تو آئیے اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں. کیلکولیشن کس طرح سے کی جائے گی. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مینولی کیسے کی جائے گی, پھر ہم دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہی کام کیسے کیا جائے گا. سو لیٹس گو ٹو دا سلائیڈ. اس سلائیڈ پہ مینول کیلکولیشن دکھائی گئی ہے کہ انیشل ویلیو از اکول ٹو 1000, فائنل ویلیو از اکول ٹو 2500. چینج یعنی 2500 سے جب مائنس کریں گے 1000 کو تو چینج از اکول ٹو 1500 اینڈ پرسنٹیج چینج از اکول ٹو 1500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 ملٹیپلائڈ بائی 100 اور یہ جواب 150 آ رہا ہے. یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ منڈے کی سیل تو تھی 1000, اگلے دن 2500 ہو گئی. تو اب ریفرنس از منڈے. یہ ذرا یاد رکھیں کہ جو چینج ہے, جو آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہے, وہ فرسٹ ویلیو ہے. تو جو بھی چینج آئے گی ویدر اٹس انکریز اور ڈیکریز, وہ اس ریفرنس پوائنٹ سے آپ نے دیکھنا ہے. تو اس کیس میں ہمارا ریفرنس پوائنٹ تھا منڈے یعنی 1000, اور جو انکریز ہم نکالنا چاہتے ہیں یہ 1000 کے ریفرنس سے نکالیں گے. تو 2500 کو ہم نے سبٹریکٹ کیا فرام دا ریفرنس فگر آف 1000. اب یہ آ گیا 1500. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ چینج ہے. تو اب اگر فریکشن میں یہ نکالا جائے کہ واٹ از دا فریکشن, تو 1500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 فریکشن نکل آئے گا, دیٹ از 1.5. اور اس کو جب آپ پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ فریکشن کو جب 100 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ پرسنٹ نکلتا ہے, یعنی 1.5 ملٹیپلائڈ بائی 100 یہ 150 آ جائے گا. تو جب آپ یہ کانسیپٹ سیکھ جائیں تو پھر یہ اکثر سچویشنز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی مینٹل ارتھمیٹک سے یہ ساری کیلکولیشنز ہو جائیں گی. All that you need to remember is کہ فریکشن نکال لیا جائے اور اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیا جائے. آئیے دیکھیں یہی کام مائکروسافٹ ایکسل پہ کیسے ہوگا. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج چینج ان روپیز کہ سیل آن منڈے 1000, یہ ریکٹینگل اس کے ارد گرد بنا ہوا ہے. سیل نیکسٹ ڈے 2500. پھر انکریز میں نے لکھا ہے, انکریز کیا ہوئی تو 2500 مائنس 1000. یہاں پہ فارمولا لگایا گیا ہے جو یہاں نظر تو نہیں آ رہا, لیکن دیر از اے فارمولا. یہ 1500 ویلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فارمولا میں نے لگایا ایکول سائن, پھر سلیکٹ کیا 1000 کو, انفیکٹ 2500 کو پہلے سلیکٹ کیا اور پھر مائنس سائن انٹر کیا,
پھر 1000 کو سلیکٹ کیا اور اس کو جب انٹر کیا تو جواب 1500 آ گیا. اب پرسنٹیج انکریز کا فارمولا ملاحظہ کیجیے، ایکول ٹو، اور پھر ہم 1500 کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو C6 یہاں پہ آ گیا، پھر ڈویژن کا سائن، پھر ہم نے جو منڈے کی سیل ہے اس کو سلیکٹ کیا تو C4 آ گیا. تو یہ فریکشن آپ کے پاس آ گیا 1500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000. یہ C6 ڈیوائڈیڈ بائی C4 جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ فریکشن ہے. پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن سائن یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور 100 سے ملٹیپلائی کیا. تو اس فارمولے کو جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جواب پرسنٹ انکریز 150 آ گیا. اب آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے، ہاؤ مینی پرسینٹ از نیکسٹ ڈیز سیل ود ریفرنس ٹو منڈیز سیل. یعنی اسی سوال میں ایک اور اینگل سے اب پوچھا جا رہا ہے، ہاؤ مینی پرسینٹ از نیکسٹ ڈیز سیل ود ریفرنس ٹو منڈیز سیل. تو منڈے کی سیل 1000 تھی، منڈے سیل اکول ٹو 1000، نیکسٹ ڈیز سیل اکول ٹو 2500. تو یہ اسٹریٹ یہاں میں نے اب لکھ دیا ہے، پہلے وہ چینج نہیں نکالی، اسٹریٹ ان ون لائن یہ ساری کیلکولیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. نیکسٹ ڈیز سیل ایز پرسنٹ از اکول ٹو، اب چونکہ نیکسٹ ڈے کی آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے نیکسٹ ڈے کو آپ اس کی سیل کو لیں گے 2500، پھر ڈویژن کا سائن، پھر منڈے کی سیل 1000. تو یہ فریکشن آ گیا 2500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000. تو اس کو آپ نے جب 100 سے ملٹیپلائی کیا تو 250% جواب نکلا ہے. اب اگر فریکشن کو دیکھا جائے 2500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 تو یہ 2.5 بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکسٹ ڈے سیل ہے وہ 2.5 ٹائمز منڈے کی سیل کے برابر ہے. تھوڑی سی بات یہاں کریں، اکثر یہ آپ نے خبروں میں ٹی وی پہ یہ دیکھا ہوگا، اس قسم کی خبریں آپ سنتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فلانی مد میں جو اخراجات یا بجٹ اس بجٹ ایئر میں کیا ہے یا رکھا ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 600%. تو کیا مطلب ہوا 600%؟ شاید آپ نے یہ سنا ہو کہ جی وہ آئی ٹی کا بجٹ 6000% تھا پچھلے بجٹ کے مقابلے میں. تو یہ فگرز ہیں جو ڈیلی لائف میں آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں. اس قسم کی فگرز 6000%، 3000%، ان کو کیسے سمجھا جائے گا؟ کیا ان کی امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے؟ مثلا وہ بجٹ جو 6000% تھا اس کی کیا امپورٹنس؟ تو 6000% کا مطلب ہے ڈیوائڈیڈ بائی 100 تو 60 کی فگر آ گئی، یعنی 60 اب آپ کے پاس فریکشن آ گیا. ان ادر ورڈس جو نیا بجٹ ہے وہ 60 ٹائمز دی اولڈ بجٹ ہے. یعنی 6000% جب بات کر رہے ہیں تو شاید اتنا کلیئر نہیں ہو رہا، لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 ٹائمز، بزنس میں بھی کئی سچویشنز ڈیولپ ہوں گی کہ سر وہ ہماری سیل 1000 ٹائمز ہو گئی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ ڈیوائڈیڈ بائی 100 تو کیا بچا؟ 10. ان ادر ورڈس کہ ہماری سیل 10 گنا ہو گئی. تو یہ آپ جب بھی ایسی فگر کو انکاؤنٹر کریں اس کو فوراً اس میں سے 2 زیروز نکال دیں اور باقی جو ہے وہ ٹائمز، مثلا 6000، 2 زیروز گئے تو 60 رہ گیا، 60 ٹائمز 1000، 2 زیروز گئے تو 10 ٹائمز رہ گیا. تو یہ بڑا ایک چھوٹا سا بٹ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے.
آئیے اب دیکھیں یہ ایکسرسائز جو ہم نے مینولی یہاں پہ کی بلکہ زبانی ہم نے کر لی، یہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہوگی. ہاؤ مینی پرسینٹ از نیکسٹ ڈے سیل ود ریفرنس ٹو منڈے سیل. اچھا یہاں پہ دیکھیں منڈے سیل کے سامنے کالم ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے، رو 12 یعنی سیل ڈی 12 میں نے 1000 انٹر کیا، یہ منڈے کی سیل ہے. رو 13 میں اسی کالم ڈی میں نیکسٹ ڈے سیل انٹر کی ہے 2500، اور پھر نیکسٹ ڈے سیل ایز پرسنٹ آف منڈے سیل، اس کا فارمولا ذرا ملاحظہ کریں، ایکول ٹو، پھر میں نے سب سے پہلے D13 کو سلیکٹ کیا. وجہ کہ بات ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ڈے سیل ود ریفرنس ٹو منڈے کیا ہے، تو آبویسلی آپ پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے. 2500 کو آپ نے سلیکٹ کیا ایکول سائن انٹر کرنے کے بعد، تو D13 اس سیل کا نمبر آ گیا. پھر آپ نے ڈویژن لکھا اور پہلی ویلیو جو تھی جو ریفرنس والی ویلیو ہے 1000 اس کو پک کیا، یہ D12 میں ہے. تو یہ فریکشن آ گیا D13 ڈیوائڈیڈ بائی D12. اب اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں ود 100، ہم نے کرنا ہے، اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور جواب جو ہے وہ 250% آ گیا. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایک اور چھوٹا سا سوال، ان دا میکنگ آف ڈرائیڈ فروٹ 15 kg آف فروٹ شرنکس ٹو 3 kg، فائنڈ دا پرسنٹ چینج. اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. یہ اکثر سچویشنز رائز ہو رہی ہیں کراپس میں، تو خاص طور پہ یہ ہے کہ کراپ کا اوریجنل ویٹ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں وہ شروع میں موئسچر اس میں ہوتی ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کا وزن تو کم ہو کے تو 2/3 رہ گیا. مثلا چاول، اگر آپ 1 من یا 40 kg چاول خریدیں تو بعد میں پتہ لگے گا کہ وہ تو تقریباً 26 kg رہ گئے. یعنی موئسچر جب نکل گئی، پروڈکٹ ڈرائی ہو گیا تو وزن کم ہو گیا. تو اس کیس میں بھی یہ خاص طور پہ یہ ڈرائیڈ فروٹ کی اگزامپل ہے کہ اس میں وہ اس کی جو گٹھلیاں نکل گئیں، اس کی موئسچر نکل گئی، تو 15 kg سے 3 kg پہ یہ آ گیا. اب صاف ظاہر ہے کہ چینج کیا ہے، 15 سے 3 پہ آنا از ڈیکریز obviously. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اس قسم کے سوالوں میں جو بھی انکریز ہو یا ڈیکریز، جو آخری ویلیو ہے اس کو پہلی ویلیو کے ریفرنس سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. مثلا کہ چینج کیا ہے جی، فرام 15 to 3، تو آخری ویلیو ہے 3، پہلی ویلیو تھی 15، تو نکالیں گے کیسے، 3 - 15 نکالیں گے، تو 3 - 15 تو مائنس میں پھر جواب آ جائے گا چونکہ 15 مائنس ہے. تو اس لیے آپ جو بھی سوال اس ٹائپ کا کریں گے، جو دوسری ویلیو ہے اس ویلیو سے پہلی ویلیو کو مائنس کریں گے. یہاں پہ 3 - 15 آ رہا ہے -12، تو یہ چینج ہماری جو ہے -12 اب آ گئی. اب -12 کو جو اوریجنل ویلیو تھی اس پہ ڈیوائڈ کریں گے، تو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پرسنٹ چینج آ جائے گی. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا ہے. یہ کیلکولیشن مینول دکھائی جا رہی ہے کہ اوریجنل فروٹ از اکول ٹو 15 kg، فائنل از 3 kg. چینج جو ہے 3 - 15، جو بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، -12، اور پرسنٹیج چینج کیا ہوئی، -12 ڈیوائڈیڈ بائی 15 انٹو 100، یہ -80% جواب آیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سائز واز ریڈیوسڈ بائی 80%. اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس سلائیڈ پہ وہی سوال ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں حل کیا. اس میں پہلی لائن جو ہے رو 19 میں اوریجنل فروٹ 15 kg
15 کی ویلیو انٹر کی ہے کالم ڈی میں. پھر فائنل فروٹ 3 kg 3 کی ویلیو انٹر کی ہے. پھر چینج ان ویٹ دیکھیں کہ فارمولا کیسے لکھا ہے کہ ایکول سائن پھر فائنل فروٹ کی جو ویلیو ہے اس کا جو ویٹ ہے اس کو پہلے پک کیا تو اس کا سیل نمبر D20 وہاں پہ انٹر ہو گیا. یعنی آپ نے ماؤس سے جا کے کلک کیا, ایکسل نے یہاں پہ ڈائریکٹلی D20 لکھ دیا. پھر آپ مائنس انٹر کر رہے ہیں, پھر آپ اوریجنل جو ویلیو ہے D19 سیل میں اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ D19 لکھا گیا. تو یہاں تک یعنی چینج ان ویٹ کا فارمولا ہم نے لکھ لیا. اب اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہ فارمولا لکھ کے جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آنسر -12 آپ دیکھ رہے ہیں رو 21 میں کالم ڈی یعنی سیل D21 میں اب ویلیو آ گئی -12. یہ نظر بھی آپ کو آ رہا ہے کہ 3 - 15 از obviously -12. نیکسٹ لائن میں رو 22 میں پرسنٹ چینج کا فارمولا دیا ہوا ہے تو وہ کیا ہے ایکول سائن. پھر آپ چینج ان ویٹ جو ہے نا اس کو پک کر رہے ہیں یعنی D21. پھر آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اب ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں اوریجنل ویلیو اوریجنل فروٹ سیل D19 آپ نے ویلیو 15 کو کلک کیا تو وہاں D19 آ گیا. پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا تو یہ اتنا پارٹ جو ہے نا D21 ڈیوائڈیڈ بائی D19 تو فریکشن بن گیا اور ملٹیپلائی پھر 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 100 ہم نے لکھ دیا. اب اس کو جب ہم انٹر کریں گے تو پرسنٹ چینج آپ کے سامنے آ گیا -80%. یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارمولا ہم نے لکھا تھا اس کا جواب یہاں پہ پرسنٹ چینج ایکول ٹو -80% یہ ہمارے سامنے آ گیا. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سملر سوال کہ جس میں چینج آف ویٹ ہو رہا ہے فرام 3 kg to 15 kg. آفٹر مکسنگ ود واٹر دا ویٹ آف کاٹن انکریز فرام 3 kg to 15 kg. فائنڈ دا پرسنٹ چینج. تو یہ ہے تو وہی سوال جو ہم نے کیا پہلے, لیکن اب فرق کیا ہو گیا کہ the weight has now changed from 3 to 15 kg and not from 15 to 3 kg. تو آئیے آگے چلیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اوریجنل ویٹ از 3 kg اینڈ فائنل ویٹ از 15 kg. اب چینج کیسے ہم کر رہے ہیں کہ فائنل ویٹ مائنس اوریجنل ویٹ یعنی 15 سے 3 کو آپ نے نکالا تو 12 آنسر آ گیا. پرسنٹ چینج کیسے نکلے گا چینج دیٹ از 12 ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل ویٹ دیٹ از 3. تو یہ فریکشن آ گیا 12 ڈیوائڈیڈ بائی 3 اور پرسنٹ نکلے گا انٹو 100. تو اس کو جب آپ نکالیں گے تو یہ 400% آیا. اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ ویٹ انکریزڈ بائی 400%. یہاں پہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن. اس کیس میں آپ دیکھیں کہ وہی بات جو پہلے ہوئی کہ وہ بجٹ 6000% تھا تو اس کی سگنیفیکنس کہ 60 ٹائمز ہو گیا. اب یہاں پہ آنسر نکل رہا ہے کہ ویٹ انکریز 400%. تو وچ مینس کہ یہ 4 ٹائمز مور ہو گیا 400%. یہ پلیز نوٹ دس پوائنٹ 400% مور. مور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چینج ان ویٹ ہے جو 400% ہو رہا ہے. تو آئیے اب یہی سوال دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں رو 26 میں اوریجنل ویٹ آف کاٹن از 3 kg فائنل ویٹ آف کاٹن از 15 kg. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چینج ان ویٹ یہاں پہ 12 kg لکھا ہوا ہے. اصل میں یہاں پہ ہم نے ایک فارمولا لکھا. وہ فارمولا کیا تھا ایکول سائن پھر آپ نے سلیکٹ کیا D27 سیل کو فائنل ویٹ آف کاٹن پھر آپ نے مائنس سائن انٹر کیا پھر آپ نے D26 سیل کو سلیکٹ کیا اور پھر انٹر کی دبائی تو یہاں پہ جواب 12 آ گیا یعنی 15 - 3 صاف نظر آ رہا ہے جواب 12 ہے.
but you have a formula now behind this value 12. اب percentage change کیسے نکلے گا کہ change in weight یہ ہے سیل D28 پہلے equal sign پھر اس کو سلیکٹ کیا ماؤس لے جا کے وہاں پہ 12 کو سلیکٹ کیا تو D28 آ گیا پھر ڈویژن کا سائن انٹر کیا سلیش پھر 26 رو میں جا کے 3 کو سلیکٹ کیا تو وہ D26 سیل ریفرنس آ گیا پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا اور یہ فریکشن آ گیا D28 بائی D26 اب ملٹیپلائی آپ اس کو 100 سے کر رہے ہیں فارمولا کمپلیٹ ہو گیا اس کو انٹر کریں تو یہ جواب آپ کے سامنے آ گیا پرسنٹ چینج از 400%. تو وہی سوال جو ہم نے وہ مینولی وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج ان ویٹ کا سوال یہاں پہ ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں بڑے آرام سے کر لیا. اگلی سلائیڈ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے جو بڑا کامن ہے اور سوال کیا ہے A union signed a 3-year collective agreement that provided for wage increases of 3%, 2% and 1% in successive years. An employee is currently earning 5,000 rupees per month. What will be the salary per month at the end of the term of the contract? اس پہ بات کریں. اس قسم کی نیگوشیشنز ہر کمپنی کرتی ہے. بڑی کمپنیوں میں اکارڈنگ ٹو دا لا یونینس ہیں اور یونینز مینجمنٹ کے ساتھ ویج ایگریمنٹس کرتی ہیں سیلریز نیگوشیٹ ہوتی ہیں ایگریمنٹ سائن کیے جاتے ہیں اور وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اس سوال میں ریفرنس ہے کہ ایک کمپنی ایگریمنٹ سائن کر رہی ہے کہ ہم ویجز پہلے سال 3% بڑھائیں گے پھر 2% پھر 1%. تو سوال کیا ہے کہ امپلائی کو انٹرسٹ ہے کہ میری سیلری نیکسٹ ایئر آفٹر اور 3rd ایئر کے کمپلیشن پہ کیا ہوگی ود دس سیلری انکریز. یہ پرسنٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن اصل میں ان روپیز کیا پوزیشن بنے گی. یہ بڑا کامن سوال ہے. تو آئیے دیکھیں کہ اس کو کیسے کیا جائے گا. اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. یہ آپ کو کیلکولیشن یہاں نظر آ رہی ہے کہ کیلکولیشن میتھڈ یہ شارٹ کٹ میتھڈ میں اس کو کہوں گا کہ ڈائریکٹلی ہم نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ 5,000 جو سیلری تھی اس کو اگر ہم 1+3% جو پہلے سال انکریز ہے اس میں ایڈ کر لیں اور فریکشن بنا لیں اور اس کو 5,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ دو فگرز ہمیں ایئر 1 کی کمپلیشن پہ جو سیلری ہوگی وہ دے دیں گی. یعنی 5,000 ملٹیپلائڈ بائی 1+3%. اس کو کنورٹ اس میں فریکشن میں کرنا ہے. یہ ملٹیپلیکیشن ایئر 1 کے اینڈ پہ جو سیلری ہے وہ ہمیں دے رہی ہے. اب اس پروڈکٹ کو اگر 1+2% کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 2 کی ویلیو آ جائے گی اور یہ 3 جو پہلی ٹرمز ہیں اگر ان کا پروڈکٹ 1+1% سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ایئر 3 کی کمپلیشن پہ جو سیلری ہے وہ آ جائے گی. اب نیچے دیکھیے ایکول سائن کے بعد پہلے 5,000 لکھا ہوا ہے ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے پھر 1.03 03 کیا ہے کہ 3 ڈیوائڈیڈ بائی 100 یعنی 3% کو آپ نے فریکشن میں کنورٹ کر کے 1 میں ایڈ کیا تو 1.03 کا ملٹیپلیکیشن فیکٹر بنا. پھر ملٹیپلیکیشن سائن دوبارہ 1+2% 2% از ان فریکشن 0.02 تو 1.02 آ گیا. ملٹیپلیکیشن سائن اگین اور 1.01 یہ 1% کا فریکشن 0.01 بنتا ہے تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر آ گیا 1.01. تو یہ آپ کے پاس شارٹ کٹ میتھڈ کہ جس میں آپ 5,000 کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں 1.03 سے. اگر کیلکولیٹر پہ کریں 5,000 پھر ملٹیپلائی کیا جائے ملٹیپلیکیشن سائن پھر 1.03 اور انٹر اگر وہاں بھی کریں جو جواب آئے
اس کو پھر 1.02 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن سائن، اگلی ویلیو نکل آئے گی، پھر اگلی ویلیو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے ہوگا. اب اس کو بھی 2-3 سلائیڈز پہ میں نے شو کیا ہے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. سیلری ایئر 1 ہم نے رو 35 میں انٹر کی، کالم C35 یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5000 کی ویلیو لکھی ہے، اور کالم ڈی میں میں نے یونٹ لکھا ہے کہ تاکہ سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا، روپیز لکھا ہے وہاں پہ، یعنی 5000 روپیز. پھر انفارمیشن دی ہے کہ انکریز ایئر 1 جو ہے وہ 3% ہے. یہاں چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ جب آپ اس قسم کی کیلکولیشنز کریں اور ورک شیٹس بنائیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا بیسس انٹر کیا جائے. یعنی بیسس کا کیا مطلب ہے کہ بنیاد کیا ہے. مثلا بیسس سیلری انکریز کیلکولیٹ کرنے کا کیا ہے، پرسنٹ انکریز ان ایئر 1، یعنی ایئر 1 کی جو اینڈ آف دا ایئر 1 جو کیلکولیشن ہوگی اس میں بیسس ہے انکریز آف سیلری ان ایئر 1. تو ہم انٹر کریں گے، یہ پیرامیٹر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیرامیٹر ہے فار انکریز آف سیلری. تو علیحدہ رو میں اس کو لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ ہمارا بیسس کیا ہے. اچھا، ایک اور بھی یہاں پوائنٹ ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بیسس لکھا 3%، بعد میں آپ یہ ورک شیٹ اگلے سال آپ نے ری نیگوشیٹ کر لیا، یا آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو آفر ہے کہ 3%، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں 3 تو بہت کم ہے، 4% ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے. تو آپ ایک اس ورک شیٹ پہ 3% علیحدہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں 4% کی ویلیو 3 کی بجائے ایڈ کر کے دیکھ سکیں ریزلٹ کیا ہے، 5 ایڈ کر کے دیکھ سکیں. تو بیسس آف کیلکولیشن کو ہمیشہ ورک شیٹ میں ایڈ کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو اس ورک شیٹ میں ہم نے اس لیے 3% کو شو کیا کہ یہ بیسس ہے. تو آئیے فردر کیلکولیشن دیکھتے ہیں کیا ہے. سیلری ایئر 2 کا فارمولا لکھ رہے ہیں، ایکول سائن، پھر یہاں بھی راؤنڈ آف میں چاہ رہا ہوں کہ ویلیو ہو جائے. تو راؤنڈ کا جو فنکشن ہے یہ ایکسٹینڈڈ فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل میں، راؤنڈ، پھر بریکٹ، پھر جو سیلری ان ایئر 1 ہے وہ بیس ہے، اس پہ ہم نے کیلکولیشن کو بیس کرنا ہے. تو اس کو میں نے پک کیا، ماؤس سے جا کے سلیکٹ کیا. آپ ریکٹینگل دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے بلو ریکٹینگل، اور C35 آپ کو رو 37 میں فارمولے میں نظر آ رہا ہے. ایز آئی سلیکٹڈ C35 سیل تو فوراً وہاں C35 لکھا گیا. پھر میں نے اس میں ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا، پھر ملٹیپلیکیشن فیکٹر اس کو علیحدہ شو کیا ہے بریکٹ سے، اور اس میں اس لیے کیا ہے کہ بعد میں جب کیلکولیشنز چیک ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. تو آپ جب بھی اس قسم کے ملٹیپلیکیشن فیکٹرز نکالیں تو یہ بریکٹس میں ہی اپنی ویلیوز کو رکھیں. تو یہاں میں نے شروع کیا بریکٹ سے، پھر ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا بیسس چونکہ یہ ہوتا ہے کہ 1+% جو بھی ویلیو ہے ڈیوائڈیڈ بائی 100. تو ایسے ہی ہم کر رہے ہیں 1+، ہم نے پھر سلیکٹ کیا C36 کو وچ از وہ 3، تو وہاں C36 لکھا گیا. پھر ہم نے ڈویژن کا سائن انٹر کیا اینڈ دین 100، اور یہاں پہ بریکٹ کو کلوز کیا. پھر یہ سیمی کولن، یہ بعض سافٹ ویئر میں ورژنس میں کومے کے طور پہ بھی آتا ہے، آپ کی مشین پہ شاید یہ کوما ہو. تو اس کے بعد 0 لکھا ہے کہ میں کوئی ڈیسیمل نہیں چاہتا، اور بریکٹ کو میں نے یہاں پہ کلوز کر دیا. تو یہ پہلا فارمولا سیلری ایئر 2 کیلکولیٹ کرنے کا یہاں پہ انٹر ہو گیا. جب میں انٹر کی دبائی میں نے، تو میرے سامنے یہ انکریز
ان ایئر 1 کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ سیلری ایئر 2 آ گئی 5150. اس کے پیچھے وہ فارمولا ہے جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. پھر ہم نے انکریز ان ایئر 2 یہاں پہ ایڈ کیا 2%. پھر ہم نے سیلری ایئر 3 کیلکولیٹ کی ہے. اچھا یہ کیلکولیشن کیسے ہو گئی کہ سیلری ایئر 2 کی جو ویلیو تھی 5150، اس سیل کو میں نے جا کے سلیکٹ کیا، پھر اس کو میں نے کاپی کیا اور سیل D39 میں آ کے میں نے اس کو پیسٹ کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ فارمولا جو سیلری ایئر 2 کا تھا وہ یہاں پہ انٹر ہو گیا. اب اگر میں کچھ نہ کروں تو ریممبر کہ اس فارمولے میں انکریز 3% تھی، لیکن یہاں پہ ایئر 2 میں ہماری انکریز 2% ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس فارمولے میں 3 کی جگہ جہاں پہ 3 کی فگر لکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے 2 میں کنورٹ کر دیا. اور وہ کیسے کیا کہ ہم نے سیل C38 کو سلیکٹ کیا تو آٹومیٹکلی ہمارا ریفرنس فارمولے میں ٹھیک ہو گیا. پھر انٹر کیا تو انٹر کرنے کے بعد سیلری ان ایئر 3 5253 یہ ویلیو ہمارے سامنے آ گئی. اب اگلا پارٹ کیلکولیشن کا کہ انکریز ان ایئر 3 ہم شو کر رہے ہیں رو 40 میں 1%. اس کے بعد سیلری اینڈ آف ایئر 3، یہ فارمولے نے اس کو چھپایا ہوا ہے، سیلری اینڈ آف ایئر 3 وہ کیا ہے، اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے. اور یہ فارمولا بھی اسی طرح سے ہم نے اس کو پک کیا ہے کہ یہ سیلری اینڈ آف ایئر 4، چونکہ سیلری ایئر 3 کر چکے ہیں، سیلری اینڈ آف ایئر 4 ہے. تو اس کو بیسیکلی پھر کاپی کر رہے ہیں سیلری ایئر 3 جو سیل C39 میں ویلیو ہے اس کو کاپی کر کے تو یہاں ہم نے C41 میں پیسٹ کر دیا. اور پھر جو پرانا ریفرنس تھا C38 والا اس کو سلیکٹ کر کے تو انکریز ان ایئر 3 کی جو ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے C40 میں اس کو کلک کیا اور وہاں پہ ویلیو C40 انٹر ہو گئی. اب فارمولا تو آپ کاپی کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے صرف یہ ریفرنس کریکٹ کرنا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ C38 کی ویلیو وہاں پہ ہو یعنی 2%، تو آپ نے C40 کی ویلیو یہاں پہ جو 1% ہے وہ یہاں پہ ریپلیس کر دی. تو جب آپ اس کو انٹر کی دبائیں گے تو وہ ویلیو فائنل ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی. اب یہ جو چینج آف ویلیو ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے اب تک دیکھا تو میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ ماؤس کو استعمال کرو کیونکہ آسان ہے کہ ماؤس کو سیل پہ لے کے گئے، کلک کیا اور ویلیو ڈائریکٹلی آ گئی. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں سر میں تو انٹر کروں گا. تو یو کین ڈو دیٹ آلسو. کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے وہ ماؤس سے ہی کلک کرنا ہے. سیل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ اس سیل کا نمبر لکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو چینجز کی جاتی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ جو ویلیو چینج کرنی ہے ماؤس کو وہاں پہ لے جا کے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے اور کی بورڈ سے جو نئی ویلیو ہے اس کو انٹر کیا جائے، یعنی نئے سیل کا ریفرنس. پلیز نوٹ اس میں ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ سارے ریفرنسز ہیں، تو ایکچوئل ویلیو انٹر نہیں کرنی. یعنی آپ نے سیل ریفرنس ہی فارمولے میں ہمیشہ سیل ریفرنس آتا ہے اور اسی کو آپ نے انٹر کرنا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ اب فائنل ہماری کیلکولیشن کی شکل کیا بنتی ہے. یہ اب آپ کے سامنے آ گیا سیلری ان ایئر 1 2 اینڈ 3، یعنی اینڈ پہ سیلری کیا ہوگی 5000 روپی سے ہم شروع ہوئے، یہ ہم نے ویلیو انٹر کی. انکریز ایئر 1 ہم نے 3 کی ویلیو انٹر کی، پھر اپنی یادداشت کے لیے پرسنٹ وہاں انٹر کیا ہے اور اوپر والے سیل میں روپیز لکھا تھا. پھر سیلری ایئر 2 لکھا ہے پہلے، پھر سی کالم میں جا کے تو فارمولا لکھا تھا اور اس فارمولے میں ایکول سائن کے بعد وہ 5000 والا سیل اس کو پک کیا تھا، پھر ملٹیپلیکیشن سائن، پھر آگے وہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر آئی ایکسپلین ٹو یو کہ 1 + % ڈیوائڈیڈ بائی 100
ود ان بریکٹس اس کو لکھا تھا، اور پھر وہ ملٹیپلیکیشن جب اس کو انٹر آپ نے کیا تو یہ ویلیو 5150 یہ سیلری ان ایئر 2 ہے. ان فیکٹ ایٹ دی اینڈ آف ایئر 1 لکھا ایسے سیلری ایئر 2، یعنی جب ایئر 1 ختم ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر 2 میں یہ سیلری ہوگی. پھر انکریز شو کی ہوئی ہے 2%. پھر اگلا ہم نے وہ فارمولا وہ جو 5150 والا تھا اس کو نیچے کاپی کیا تھا، اور سیل ریفرنس ہم نے صرف چینج کیا تھا کہ 2% جس سیل میں ہے اس کا ریفرنس فارمولے میں آ جائے. پھر ہم نے انٹر کیا. پھر نیکسٹ لائن میں اگین انکریز پرسنٹ میں انٹر کی تھی. پھر اگلی لائن میں اینڈ آف دا ایئر جو ہے سیلری ایئر 3 کا، یہاں پہ وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے یہاں وہ 3 نہیں لکھا، بٹ اٹس انڈرسٹوڈ اٹس اینڈ آف ایئر 3. تو آپ جو اوپر فارمولا لکھ چکے ہیں سیلری ایئر 3 والا، اسی کو آپ نے نیچے کاپی کیا اور صرف ریفرنس آف انکریز ان ایئر 3 وہ سیل ریفرنس آپ نے چینج کیا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی ورک شیٹ آپ نے بنا لی جس میں ہر سال کی جو سیلری کی کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات دوبارہ کہ اس ورک شیٹ کو نیگوشیشن میں استعمال کیا جاتا ہے. اکثر کمپنیاں جب نیگوشیٹ کرتی ہیں تو وہ نیگوشیٹروں نے اپنی ورک شیٹیں بنائی ہوتی ہیں، یونین والوں نے اپنی ورک شیٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور کمپنی کا جو سٹاف ہے جو نیگوشیٹرز ہیں انہوں نے اپنی ورک شیٹیں بنائی ہوئی ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آفس میں جا کے تو اپنی ورک شیٹ میں جو آفرز ہوتی ہیں کہ پرسنٹ اتنا ہونا چاہیے، تو اس کے ارد گرد وہ مختلف سیناریو اسٹڈیز کرتے ہیں، کو 5%، کو 3%، کو 4.5%، 3.5%، وہ ساری پرسنٹیجز دیکھ کے تو ایکچوئل جو ویلیو سیلری انکریز کی نکلتی ہے اس کو جج کرتے ہیں کہ ویدر اٹ ول بی ایکسیپٹیبل فار آور امپلائیز اور ناٹ. ہمارے ممبر یونین والا ایسے سوچے گا کہ ہمارے ممبر اس سیلری انکریز کو، اس پرسنٹ انکریز کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. اور کمپنی کا سٹاف آبویسلی یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری مینجمنٹ اس نیگوشیشن کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میتھڈس، موسٹ ایلیمنٹری میتھڈس اور فریکشنز، پرسنٹیجز کا استعمال مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کمبائن کر کے جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پروفیشنل ٹول آ جائے گا جو آپ کی نیگوشیشن میں بہت آپ کو ہیلپ کرے گا. تو آئیے اب دیکھیں اگلی سلائیڈ کیا ہے. اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ فار اے پیریڈ آف 4 years. یہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے کہ ریٹس آف ریٹرن فار ایچ ایئر آر 4%، 8%، -10%، and 9% respectively. If you invested rupees 100,000 at the beginning of the term, how much will you have at the end of the last year? اس پہ تھوڑی سی ذرا بات چیت کریں. بہت ہی فیملیئر پرابلم کہ والد صاحب کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے جمع ہو گئے ہیں، آمدنی کھیتوں سے آ گئی ہے، فصل اچھی ہوئی ہے، ایکسٹرا پیسے اویلیبل ہیں، یا انہوں نے وہ جو شیئر بیچے تھے وہ ایک دم جن کی قیمت بڑھ گئی تھی تو وہاں سے وہ 1,00,000 روپیہ ایکسٹرا اویلیبل ہو گیا. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس 1,00,000 کو شیئرز میں تو میں نہیں انویسٹ کرنا چاہتا، میں کوئی اور کس اسکیم میں انویسٹ کروں. تو انہیں دوست روز بتاتے ہیں کہ وہ ڈیفینس سیونگ یا فلانی اسکیم، کئی اسکیمیں ہیں، ان اسکیموں میں آپ کیوں نہیں انویسٹ کرتے، یہ بڑا سیف انویسٹمنٹس ہیں. تو ان کا یہ پرابلم ہے کہ کئی سیونگ اسکیمس ہیں، بینکوں کی اپنی، نیشنل سیونگز کی اپنی،
کس میں انویسٹ کریں. اس میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ابھی میتھڈ ہم نے سیکھے ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ مائکروسافٹ ایکسل میں پھر یہ ورک شیٹ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ان کو آپ سکھا دیں تو وہ تو بڑے مزے سے اس قسم کی سیناریو اسٹڈیز کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آئیے دیکھیں کہ یہ نیچر آف پرابلم ہے کیا. کہ ایک انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ، آپ کے پاس چوائسیز ہیں. اسکیم اے، اس میں گورنمنٹ کی اسکیم ہے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ X1% پہلے سال میں وہ آپ کو انٹرسٹ دے رہے ہیں، X2 دوسرے سال میں، X3 تیسرے سال میں، X4 چوتھے سال میں. تو اب آپ نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ 4 سال بعد میرے پاس کیا رقم ہوگی. دس از اے اسمال انویسٹمنٹ پرابلم. اب آپ ایک دوسرا اسی ٹائپ کا پرابلم اس کو دیکھیں کہ آپ نے 4 سال پہلے کچھ اماؤنٹ انویسٹ کی تھی، جو اس سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا تھا. کوئی فکس ریٹ آف انٹرسٹ تو تھا نہیں، وہ ایک دوست کے کہنے پہ کچھ شیئر خرید لیے تھے. تو پہلے 2 سال تو اچھا رہا، لیکن درمیان میں پتہ لگا کہ تیسرا سال تو بڑا نقصان ہوا، اور بجائے فائدے کے وہ تو نقصان میں چلا گیا معاملہ. تو لاس ان 3rd ایئر، اور پھر چوتھے سال میں جا کے دوبارہ منافع ہوا ہے. اب 4 سال مکمل ہو گئے ہیں. اب والد صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو فضول کام تھا، اسے تو ختم کرنا چاہیے. پیسے دوست کے پاس ہیں، حساب بھی کرنا ہے، کتنے پیسے بن گئے، کتنے پیسے میں نے لینے ہیں. تو آئیے اس کیلکولیشن کو دیکھیں کہ یہ حساب کیسے ہوگا. یہ میں نے مینولی شو نہیں کیا، ڈائریکٹلی ایک ورک شیٹ بنائی ہے، اور یہ ورک شیٹ ہے انویسٹمنٹ ایٹ دی اینڈ آف 4 ایئرس. یہ بڑی یوزفل ورک شیٹ ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ رو 46 میں انویسٹمنٹ ایئر 1 100,000 ہم نے انٹر کیا ہے کالم سی میں، اور ساتھ یونٹ لکھا ہے روپیز. انکریز ان ایئر 1 تھا 4%. تو ہم اس کی کیلکولیشن ویلیو ان ایئر 2 کے طور پہ کر رہے ہیں. وہ فارمولا یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ورک شیٹ کو مکمل کر کے پھر میں نے اس سیل کو سلیکٹ کیا تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس فارمولے کو کیسے لکھا گیا. آپ کو ویلیوز نیچے نظر آ رہی ہیں جو میں نے انٹر کی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو ایئر 2 کا فارمولا دکھا رہا ہوں. وہ فارمولا کیا ہے؟ ایکول سائن، پھر میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں، میں ڈیسیمل نہیں چاہتا. تو آپ دیکھیں کہ راؤنڈ یہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے، اور آخری جو بریکٹ ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ 0 ہے، جس کا مطلب ہے کہ نو ڈیسیملز، ہول نمبر چاہیے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انٹر کریں تو رزلٹ کیا آیا. اس سلائیڈ پہ اب آپ نے دیکھا کہ ویلیو ان ایئر 4 اینڈ آف ایئر 4 110 186 آپ کو نظر آ رہی ہے. ہر جگہ پہ جہاں ویلیو کا ذکر ہے، ویلیو ان ایئر 2، ویلیو ان ایئر 3، ویلیو ان ایئر 4، تو وہاں پہ سملر فارمولے لگائے گئے ہیں اور وہ فارمولے کاپی کر دیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یہ سارے کانسیپٹ اسٹڈی کیے. پرسنٹ چینج کیا ہوتا ہے، پرسنٹ کو استعمال کر کے ہم اس قسم کی چینجز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پہ انویسٹمنٹس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹس کو کیسے چوز کر سکتے ہیں، کون سی اپرچونیٹیز ہیں.
اگلے لیکچر میں ہم انہی کانسیپٹس کو آگے لے جائیں گے. اگلا لیکچر ہمارا ماڈیول 1 کا آخری لیکچر ہوگا اور اس میں ہم جتنے بھی جو بھی میتھمیٹیکل کانسیپٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں گے. یہ تھا آج کا لیکچر. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. ورک شیٹس کے ساتھ کام کرتے رہیے, محنت کرتے رہیے. السلام علیکم. خدا حافظ.